ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ایٹا اور ایم ڈی کیٹ کے پریویس پیپرز میں سے آج دو ایم سی کیوز ایسے ہیں جن کو ہم آج حل کریں گے. کوشچن نمبر 1 ہے آئیڈینٹیفائی دا گرامیٹیکلی انکریکٹ سینٹینس. اب 4 جملے دیے ہیں اے بی سی ڈی جس میں ایک گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے. تو نمبر 1، ڈسپائٹ آف دا ہیوی رین the soccer match continued. Number 2, neither the teacher nor the students were aware of the surprise quiz. Number C, each of the books on the shelf belongs to one of my friends. Or D है, the more you practice, the better you will become at playing the piano. अब देखिए, the more you practice, the better you will. اب یہاں پہ پہلے کلوز میں پریزنٹ سمپل ٹینس ہے تو دوسرے کلوز میں یہ زیرو کنڈیشنل ہے تو دوسرے کلوز میں کیا ہوگا؟ فیوچر سمپل ٹینس ہوگا. یہ جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. نمبر سی جو ہے ایچ آف دا بلاکس، یہاں تو بات ٹھیک بنتی ہے. اگر ایچ یا ایوری ہو تو پریپوزیشن کے بعد جو ناؤن ہوگا وہ پلورل ہوگا تو یہ صحیح ہے. آن دا شیلف belongs، اب چونکہ یہ ایچ سنگولر ہے تو سبجیکٹ اس کا سنگولر ہے تو یہ یہاں کا ورب جی جو ہے وہ بھی سنگولر ہوگا. پریزنٹ سمپل ٹینس ہے تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا. اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے. اب بی کو دیکھتے ہیں. neither the teacher nor the students were aware. اب neither اگر آ جائے اور ورب کے قریب جو سبجیکٹ ہوگا اگر وہ سنگولر ہے تو ورب اس کا سنگولر ہوگا. اگر وہ پلورل ہے تو ورب اس کا پلورل ہوگا. اب neither the teacher یہاں پہ تو سنگولر ہے لیکن nor جو نیئرسٹ سبجیکٹ ہے the students پلورل ہے تو یہاں پہ ور آئے گا. یہ بھی ٹھیک ہے. بات رہ گئی ہے ایک ڈسپائٹ آف دا ہیوی رین. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپائٹ آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈسپائٹ کے ساتھ ڈسپائٹ ورڈ کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں یوز ہوتا ہے، یہ آف یوز ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ انسپائٹ ہوتا، انسپائٹ آف دا ہیوی رین، ڈسپائٹ جب بھی آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں لگے گا یا آف نہیں لگے گا. تو یہ جملہ ہمارے پاس یہیں سے غلط ہو گیا. ڈسپائٹ یہ اس کا کریکٹ ہوگا. Despite the heavy rain, the soccer match continued. تو ہمارا آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ ہے. اس طرح کوشچن نمبر 2 ہے choose the sentence with the incorrect use of the subjunctive mood. اب ہم دیکھیں گے ان 4 جملوں میں کہ جو جملے سبجنکٹیو موڈ میں ہیں. آپ کو پتا ہے سبجنکٹیو موڈ بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر میرا لیکچر بھی ہے، آپ لوگوں نے کلاس میں بھی سیکھا ہوگا. تو سبجنکٹیو موڈ سمپلی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خواہش یا وہ ڈیزائر جو پاسبل نہ ہو اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو انگلش میں سبجنکٹیو موڈ کہتے ہیں. اور یہ اکثر زیادہ تر یہ اف کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس میں ورب جو ہے وہ ہمیشہ ور یوز ہوگا. if I, if she, if he were، نہ کہ جو سمپل ہیلپنگ ورب یا ورب ہوتا ہے اور جو سبجیکٹ کے مطابق جس طرح لگتا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں جملہ نمبر ڈی ہے The committee recommended that each member attends the meeting. اب اس میں یہ تو سبجنکٹیو موڈ بھی نہیں ہے لیکن the committee recommended that each member، ایچ آپ یہاں پہ سنگولر ہو گیا، ممبر اور اس سنگولر کے ساتھ اگر ورب آئے گا تو وہ سنگولر ہوگا. پریزنٹ سمپل ٹینس ہے تو اٹینڈس تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو اٹینڈس ٹھیک ہے. اس جملے میں کوئی غلطی نہیں ہے. نمبر سی ہے آئی وش شی ور، یہاں پہ جملہ غلط ہو گیا. اب سبجنکٹیو موڈ کا جملہ ہے اور شی کے ساتھ اس ور لگا ہوا ہے تو اس جملے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے ٹھیک فالو کیا رول کو. اب بی نمبر، اٹ از کروشل دیٹ
he doesn't miss the deadline for the project. اب یہ بھی ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہی ہے, ہی کے ساتھ ڈزنٹ ہوتا ہے. جملہ نمبر اے ہے if I was you. یہیں پہ غلطی ہو گئی کیونکہ میں نے ابھی پہلے ہی کہا کہ سبجنکٹیو موڈ میں واز استعمال نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ ور یو استعمال ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ, تمام سبجیکٹس کے ساتھ ور یوز ہوگا. تو یہاں پہ جملہ غلط ہو گیا. یہ کریکٹ جملہ ہوتا if I were you I would consider my decision. تو یہ جملہ اس میں غلطی ہے اور ہمارا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے. امید رکھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.